اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ھذا خصمان فی باب اللہ۔ اب ہماری بحث پہنچی یہاں کہ کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 24 تاریخ تک ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اسی کا ادامہ کہ کیا امام زمانہ کے دور میں جو جنگ ہوگی تو یہ جنگ کیسی جنگ ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بحر الانوار کی یہ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ھذا خصمان من فی باب اللہ، یہ دو گروہ ہوں گے قائم کے زمانے میں کہ جو اللہ کے بارے میں جنگ کریں گے آپس میں۔ کیسی جنگ ہوگی؟ جنگ ایسی ہوگی کہ ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اس نے وحی نازل کی، اس نے کتاب بھیجی، اس نے پیغمبروں کو بھیجا، اس نے نبیوں کو بھیجا، اس نے وصیوں کو بھیجا۔ ایک گروہ کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ آپ مجالسوں میں سنتے رہتے ہیں، وہ یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کا قول کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا، ھذا لعب بنو ہاشم، یہ بنی ہاشم کا کھیل تماشا تھا کہ رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی، قرآن آیا، کتاب آئی، نہیں ایسا کوئی چیز نہیں۔ تو جنگ جو ہے وہ ان دو گروہوں کے درمیان ہے۔ یہ جنگ آج سے نہیں، تخلیق انسانیت سے شروع ہو گئی، اور یہ جنگ آج تک نہیں بلکہ امام کے ظہور کے بعد تک قائم رہے گی۔ اس سلسلے میں امام نے اسی بات کے لیے یہ حدیث فرمائی کہ یہ دو گروہ ہوں گے جو آپس میں جنگ لڑیں گے۔ کیسے یہ گروہ ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم کیسے سمجھیں کہ دو گروہوں کی لڑائی، تو وہ گروہ کون ہوں گے؟ تو اسی حدیث کے آگے امام نے توضیحات دی کہ جب یہ گروہ شروع ہوا تو جب گروہ بن گئے دو عدد، کیسے بنے کہ ایک نے کہا اللہ ہے، ایک نے کہا نہیں ہے، ایک نے کہا وحی نازل ہوتی ہے، ایک نے کہا وحی نازل نہیں ہوتی، ایک نے کہا قرآن لایا ہوں میں، ایک نے کہا نہیں قرآن نہیں لائے ہیں آپ۔ یعنی پیغمبر ابو سفیان کے مقابل میں، یعنی پیغمبر کے سامنے ابو سفیان کھڑا ہوا انکار پر۔ اس کے بعد جب امام علی کا زمانہ آیا تو معاویہ لعنت اللہ علیہ امام علی کے مقابل میں ان چیزوں کا انکار کرنے لگا۔ اس کے بعد امام حسین کا جب زمانہ آیا تو یزید ابن معاویہ کہ جو کربلا کا مشہور واقعہ ہے، جس نے حق و باطل کے درمیان افتراق پیدا کر دیا اور دونوں خطوں کو اور دونوں راستوں کو معین کر دیا۔ حق کا راستہ یہ ہے، باطل کا راستہ یہ ہے، آپ کو اب انتخاب کرنا ہوگا کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ یہی جنگ ادامہ پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ہمارے قائم کے زمانے میں بھی پیش آئے گی، جو سفیانی سے یہ جنگ امام کی ہوگی۔ اور روایت میں ہے کہ وَجَعَلَ سَيْفَهُ، اپنے کاندھے پر امام اپنی تلوار رکھیں گے، 8 اشہر، 8 مہینے تک یہ جنگ چلے گی، کہ جو اسی بات کی جنگ ہے کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، توحید ہے، قرآن ہے، فرشتے ہیں، ملک ہیں، نبی ہیں، وصی ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ کتاب ہے، نہ وصی ہے، نہ نبی ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ کوئی کتاب لانے والا ہے، بلکہ یہ سارا کھیل بنو ہاشم کا ہے۔ تو ان دو گروہوں کی یہ جنگ جو امام کے زمانے میں اور ظہور کے بعد بھی ہوگی، اور وہ آخری جنگ ہوگی کہ جسے امام زمانہ انشاءاللہ سفیانی کے قتل کے بعد پرچم توحید کو پوری دنیا کے لیے پھیلا دیں گے، اس لیے کہ وہ آخری پرچم ہوگا جو توحید کے پرچم کے مقابلے میں بلند ہوگا۔ ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار ہوں انشاءاللہ۔